ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کو نہ کھاتے تھے، یعنی جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں یہ ہے، حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ عید الفطر کے دن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عید پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے تو نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے، اور فرمایا کہ وہ طاق عدد ہوتی، طاق سے مراد کہ 5 7 9 3 وغیرہ۔ تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ بقرہ عید کا جو موقع ہوتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ، عید کی نماز سے پہلے کچھ کھاتے نہیں تھے، پہلے عید کی نماز پڑھتے تھے، بعد میں پھر کھانے وغیرہ کا سلسلہ کرتے تھے۔ اور عید الفطر کے دن یہ معمول تھا کہ کچھ نہ کچھ کھا کر پھر عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے تھے۔ تو بعض روایتوں میں یہ کھجوروں کا بھی ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں میٹھی چیز کا بھی ذکر ہے کہ اگر کھجوریں میسر نہ ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا لی جائے، اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، یہ جو عمل ہے یہ عمل فرض و واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اس پر عمل نہ کر سکے تو ہم اس کو ملامت نہیں کریں گے، اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے کہ دیکھو اس نے یہ عمل نہیں کیا اس چیز پر۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اچھی بات ہے، سنت طریقہ ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی نہ کرے تو پھر گناہ نہیں ملے گا۔ یعنی اگر اس کا کوئی برعکس کر لے، کوئی اس کا الٹ کر لے کہ عید الفطر کے دن کچھ نہ کھائے، بقرہ عید کے دن کھا لے، یا دونوں عیدوں پہ کھا لے یا دونوں عیدوں پہ نہ کھائے، یعنی اس کا الٹ کر دے، تو یہ گناہ نہیں ہے، ایک مستحب کام ہے، سنت طریقہ ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو افضل ہے، اگر کوئی عمل نہ کر سکے تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب نماز عید پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ایک راستے سے تشریف لے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو پھر دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے، یعنی اس طرح سے راستہ بدل کر جانا۔ تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح عید کے دن کچھ مستحب کام ہے، اگر یہ کر لیا جائے تو اس میں ثواب ہے، جس طرح کہ ناخن تراشنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، انگوٹھی پہننا۔ انگوٹھی کی ایک شریعت میں حد ہے، وہ 4 ماشے سے کچھ کم انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے۔ باقی عام روٹین میں جس طرح کوئی چھلے وغیرہ، کڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں پہنتا ہے تو شرعی اعتبار سے ویسے بھی یہ منع ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے، چاندی کی انگوٹھی ہو، 4 ماشے سے ایک رتی کم ہو۔ تو انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، خوشبو لگانا تو عام حالت میں بھی سنت ہے، اگر کوئی بندہ خوشبو لگائے سنت کی نیت سے، خوشبو بھی لگ جائے گی، اس کا جو ہے کپڑے بدن وہ معطر بھی ہو جائے گا، خوشبو دار بھی ہو جائے گا، اور سنت کی ادائیگی کی نیت سے لگائے گا، اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو خوشبو لگانا، صبح کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل چل کے جانا، اگر کوئی مجبوری ہو، جس طرح کوئی مسجد دور ہے کسی سے، کوئی دور سے چل کے آتا ہے یا چلنے میں پرابلم ہے، تکلیف ہے، بیمار ہے، تو سواری وغیرہ پہ بھی ہے، پھر بھی گناہ نہیں ہے۔ بہرحال مستحب یہ ہے کہ بندہ پیدل چل کر جائے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لینا۔ ابھی عید کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا، یعنی اس سے پہلے بندہ اپنا فطرانہ ادا کر دے، تو سنت طریقہ یہ ہے۔